بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ محترم بھائیو دوستو، صبح کے اجلاس میں آپ حضرات کے تعارف سے میری بعض غلط فہمیاں دور ہوئیں۔ میرا یہ تاثر تھا کہ جماعت کے ارکان علماء جو ہیں وہ امامت خطابت سے بہت دور رہتے ہیں، مسجدوں سے ان کا تعلق بہت کم رہتا ہے، اور اسی طرح افتاء فقہ سے بھی ان کو کوئی خاص مناسبت نہیں رہتی۔ لیکن جو صبح کے اجلاس میں جو تعارف ہوا اس سے یہ اندازہ ہوا کہ ہمارے خاص علماء جو ہیں وہ امامت و خطابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور خاص علماء جو ہیں جنہوں نے کہ باقاعدہ افتاء کا بھی کورس کر رکھا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس وقت ہم لوگ تقریباً 60-65 لوگ اکٹھا ہیں۔ جماعت کے جو ارکان علماء جو 600 700 800 ہیں، تو ان میں بھی امید ہے کہ خاصی بڑی تعداد ہے جو کہ امامت خطابت افتاء اور دوسرے کاموں میں وہ مصروف ہے۔ اس وقت مجھے جو موضوع دیا گیا ہے کہ تحریکی علماء اور فقہ و افتاء، اس میں یہ باتیں بیان کرنے کی کوشش میں کروں گا کہ ایک تو فقہ و افتاء سے اب تک تحریکی علماء کا کیا تعلق رہا ہے، کیا ہونا چاہیے، اور اس تعلق سے کچھ فقہ اور افتاء اور اس سے ملتی جلتی جو کچھ اصطلاحات ہیں، جو باتیں ہیں، وہ بھی آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ اور اسی طرح میں یہ بھی واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ فقہ و افتاء پر کتنا لٹریچر ہے جو موجود ہے اور جس سے ہم بخوبی استفادہ کر سکتے ہیں بہت آسانی سے۔ تو اس تعلق سے میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا انشاءاللہ۔ جناب امیر حسین صاحب کے اجلاس میں یہ بات آ چکی ہے کہ جو قرآن مجید کی جو آیت ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تو اس میں علماء کا جو لفظ ہے یہ بہت عام ہے۔ ہر شخص جو علم سے بہراور ہو، وہ دینی علم ہو یا عصری علوم ہو، اس پر لفظ علماء کا اطلاق ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ جو قرآن کریم کی جو آیت ہے سورہ فاطر کی، یہ تو عجیب ہے کہ اس میں جو بات کہی گئی ہے کہ اللہ سے اس کے بندوں میں سے علماء ڈرتے ہیں، تو اس کے اوپر جو پورے آیت میں وہ عصری علوم کا تذکرہ ہے، بارش کا تذکرہ ہے، اس سے پھل بنتے ہیں ان کا تذکرہ ہے، پہاڑوں کی مختلف صورتوں کا تذکرہ ہے، انسانوں کا تذکرہ ہے، حیوانات کا تذکرہ ہے، پالتو جانوروں کا تذکرہ ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا دینی علوم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، عصری دنیاوی علوم سے ان کا تعلق ہے۔ لیکن ان چیزوں کو دیکھنے، مشاہدہ کرنے، غور کرنے اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے والوں کو علماء سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود میں یہ بات عرض کروں گا کہ ہمارے سماج میں علماء ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کہ دینی علوم سے بہراور ہوتے ہیں، اور یہ کوئی غلط نہیں ہے۔ اگرچہ قرآن کی اصطلاح تو عام ہے، جو بھی صاحب علم ہو، جو بھی اللہ کی معرفت رکھتا ہو، کائنات کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ تک جو پہنچتا ہو، اس پر علماء کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ لیکن دینی علوم کے فارغین کو اگر علماء کہا جاتا ہے تو یہ غلط نہیں ہے، بلکہ یہ بہتر ہے، اس لیے کہ ہم کسی ڈاکٹر کو یہ حق نہیں دیتے ہیں کہ وہ انجینئرنگ کے مباحث میں غور خوض کرے اور اس کا اظہار کرے۔ کسی انجینئر کو ہم حق یہ نہیں دیتے ہیں کہ وہ ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ کر علاج معالجہ شروع کر دے۔ لیکن یہ علم دین اتنا مظلوم علم ہے کہ ہر شخص اس میں تھوڑا سا بہت نالج پڑھ کے، اردو کی 2-1 کتابیں پڑھ کے، وہ اپنے آپ کو اتنے بڑے مرتبے پر فائز سمجھتا ہے کہ وہ علماء پر بہت آسانی سے وہ کمنٹ کر لیتا ہے، اور دین کی جو بھی وہ تشریح کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ تو جس طرح مختلف علوم میں اختصاص ہوتا ہے، اسی طرح
دینی علوم میں جو لوگ اختصاص کرتے ہیں 6 سال 8 سال جو 10 سال لگاتے ہیں، اصلاً انہی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ دین کے معاملے میں جو رہنمائی اور نمائندگی کا فریضہ انجام دیں۔ علماء کا مقام کے بارے میں بھی یہ آیت بھی آ چکی ہے امین صاحب کے لیکچر میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں علماء کا اونچا مقام قرار دیا ہے۔ آیت ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، گویا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا ان کو اللہ تعالیٰ کئی درجے ان کے بلند کرتا ہے۔ اور اسی طرح یہ دوسری آیت ہے سورہ البقرہ میں، ان اللہ اصطفیٰ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ اس آیت کا پس منظر ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہوگا کہ جب طالوت کو وقت کے نبی نے بادشاہ جب نامزد کر دیا تو لوگوں نے اس پر اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ یہ ہمارے اوپر کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے، اس کو تو کوئی نہ اس کے پاس کچھ مال ہے نہ اس کو کوئی خود وجاہت حاصل ہے۔ اس وقت کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے درمیان سے منتخب کیا ہے اور علم کے معاملے میں اور جسم کے معاملے میں اس کو وسعت دی ہے، یہ صحت ہے، تنمند ہے، طاقتور ہے، اور اسی طرح علم کے معاملے میں بھی یہ تم لوگوں سے فائق ہے، اس لیے اس کو بادشاہ نامزد کیا گیا ہے۔ اس میں بھی جب 2 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا تو اس میں جسمانی طاقت و قوت کے مقابلے میں علم کا تذکرہ پہلے کیا گیا۔ تو علماء کا جہاں مقام زیادہ افضل ہے اسی طرح ان کی ذمہ داریاں بھی بڑھ کر ہیں۔ چنانچہ ذمہ داریوں کا تذکرہ خاص طور سے میں نے جن 2 آیتوں کا انتخاب کیا ہے اس میں اہل کتاب اور یہود کے تعلق سے علماء کی ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں۔ یہ آیت جو سورہ المائدہ کی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ہم نے تورات نازل کی جس میں کی ہدایت ہے، نور ہے، اس کے ذریعے انبیاء فیصلہ کرتے ہیں اور ربانیون فیصلہ کرتے ہیں اور احبار فیصلہ کرتے ہیں۔ ربانیون اور احبار یہ 2 الفاظ آئے ہیں۔ ربانیون میں گویا کہ دینی روحانی پہلو ہے اور احبار میں علمی اور فقہی پہلو پایا جاتا ہے۔ بہرحال اہل کتاب علماء کی ذمہ داری یہ قرار دی گئی تھی کہ اللہ کی کتاب جو نازل کی گئی ہے اس کی حفاظت کا ان کو جو ذمہ داری دی گئی ہے اور اس پر ان کو گواہ بنایا گیا ہے تو وہ یہ کام کریں اور اللہ کی کتاب میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں وہ اللہ کے بندوں تک وہ پہنچائیں۔ دوسری آیت ہے جس میں کہ اہل کتاب ہی کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے، ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ آخر جو ان کے ربانیون اور احبار جو ہیں وہ یہود میں جو برائیاں عام ہو گئی ہیں اس سے ان کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وہ بری باتیں زبان سے نکالتے ہیں اور برے کام کرتے ہیں تو ان کے جو علماء ہیں وہ ان کو ان کاموں سے کیوں نہیں روکتے ہیں؟ تو گویا کہ ان 2 آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھی چیزوں کا حکم دینا، تو قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا یہ بھی علماء کی ذمہ داری ہے، اور سماج میں عوام میں جو برائیاں پنپ رہی ہوں اس سے ان کو روکنا بھی ان کی ذمہ داری۔ علماء اولو الامر ہیں۔ یہ قرآن کریم کی ایک آیت اس میں آئی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ قرآن میں ایک دوسرے مقام پر اولو الامر کا لفظ آیا ہے۔ اولو الامر سے مراد کون لوگ ہیں؟ مفسرین نے مختلف اس کے اطلاقات کیے ہیں، اس میں سے ایک اطلاق یہ بھی ہے کہ اولو الامر سے مراد علماء ہیں۔ چنانچہ یہ میں نے قول نقل کیا ہے، صحابی حضرت ابن عباس اور حسن مجاہد ضحاک یہ تابعین ہیں، ان لوگوں نے کہا ہے کہ اولو الامر سے مراد علماء ہیں۔ العلماء الذین یفتون فی الاحکام الشرعیہ ویعلمون الناس دینہم، یعنی اولو الامر سے مراد وہ علماء ہیں جو شرعی احکام میں فتوے دیتے ہیں اور لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ تحریک اسلامی اور علماء، یہ بات آ چکی ہے افتتاحی اجلاس میں بھی کہ تحریک اسلامی میں علماء کی شمولیت ہر دور میں رہی ہے۔ تقسیم ملک سے پہلے بھی
اور تقسیم ملک کے بعد جماعت اسلامی ہند کی تشکیل کے بعد بھی علماء ہر دور میں تحریک اسلامی میں شامل رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ احساس بھی پایا گیا کہ ان کا کردار جو مطلوب رہا ہے وہ مطلوب سے کم رہا ہے. جتنا ان سے توقعات تھیں اس کے مقابلے میں ان کا کردار کم رہا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ علماء مؤثر کردار ادا کریں، تحریک کے اندر بھی تحریک کے باہر بھی. تحریکی علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ تحریک کے اندر جو شرعی فقہی رہنمائی کی ضرورت ہو، تحریک کے اندر جو نئے موضوعات پر ڈسکشن ہو اس میں شرعی رہنمائی کی ضرورت ہو، اس میں بھی علماء اپنا قائدانہ کردار ادا کریں، اور ان کی پہچان صرف تحریک کے اندر ہی نہ ہو بلکہ وہ جس سماج میں رہتے ہیں وہاں چاہے دوسرے لوگ ان کے تحریک کی بنیادی فکر سے متفق ہوں یا نہ ہوں، لیکن تحریکی علماء کی پہچان اپنے سماج میں، اپنی آبادی میں، اپنے شہر میں ضرور ہونی چاہیے، اور وہ اس مقام اور معیار پر ہوں کہ دوسرے لوگ بھی شرعی معاملات میں ان سے رہنمائی حاصل کریں. لیکن یہ ایسا خود نہیں ہو سکتا، اس کے لیے علماء کو اپنا تعارف کرانا ضروری ہے. محض یہ کہ ہم کسی مدرسے سے فارغ ہیں، ہمارے پاس کسی مدرسے کی سند ہے، اتنا کافی نہیں ہے کہ لوگ ہم سے رجوع کریں، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ علماء اپنی پہچان بنائیں، ان کی علمی تیاری اتنی ہو کہ جس موضوع پر بھی جو لوگ بھی ان سے رجوع کریں وہ تحریکی علماء سے جواب پائیں، اپنا مدعا پائیں. تو گویا کہ تحریکی علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ علم کے اس معیار پر ہوں اور ان کا تعارف بھی سماج میں علمی حیثیت سے ہو تاکہ لوگ ان سے رجوع کر سکیں اور ان سے اپنے مسائل کا جواب چاہیں. تحریکی علماء کی خدمات کا ایک میدان فقہ و افتاء. ظاہر ہے کہ سماج میں مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے کئی میدان یہ باتیں آ چکی ہیں. مساجد کی امامت ہے، خطابات ہیں، خطبات، نکاح وغیرہ کی مصروفیت ہے، دروس، مواعظ و ارشادات، یہ سارے میدان ہیں جن میں علماء کام انجام دیتے ہیں. تحریکی علماء کو بھی ان میدانوں میں کام کرنا چاہیے. ان میدانوں میں سے ایک اہم میدان ہے جو فقہ و افتاء کا ہے. فقہ و افتاء میں ہم دلچسپی کیوں لیں، اور اگر ہم فقہ و افتاء میں دلچسپی لیں گے تو اس سے کیا فائدے حاصل ہوں گے؟ اس تعلق سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے، علماء کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عوام کی رہنمائی کریں. اگر ہم فقہ و افتاء سے دلچسپی لیں گے، لوگوں کے مسائل حل کریں گے، لوگوں کے سوالات کے جوابات دیں گے تو ہم اپنی ذمہ داری ادا کرنے والے ہوں گے. دوسرے، اس کے نتیجے میں عوام کی ضرورت پوری ہوگی. عوام قدم قدم پر رہنمائی کے طالب ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، ان کے جوابات ان کو معلوم نہیں ہوتے ہیں، وہ فکر مند ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جس کے بارے میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس جانے سے ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ بلا تکلف اس کے پاس جاتے ہیں. تو اس طرح اگر ہم فقہ افتاء کے میدان میں آگے ہم بڑھیں گے تو اس سے عوام کی بھی ضرورت پوری ہوگی. تیسری چیز ہے کہ عوام کی صحیح رہنمائی ہوگی. سماج میں ہر طرح کے عالم پائے جاتے ہیں، ہر طرح کے مولوی پائے جاتے ہیں، ہر طرح کے مفتی پائے جاتے ہیں، لیکن وہ عوام کی صحیح رہنمائی نہیں کرتے ہیں. وہ تو عوام میں انتشار پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں، وہ تو کفر کے فتوے صادر کرتے ہیں، وہ تو ذرا ذرا سی بات پہ نکاح توڑ دینے کی بات کرتے ہیں، دوبارہ نکاح کرنے کے فتوے صادر کرتے ہیں. یہ لوگ تو ہیں وہ تو گمراہ قرار دیتے ہیں. افراد کے بارے میں ان کا رویہ ہوتا ہے یہ تو ضال و مضل ہے، اس سے تم بچو. تو گویا کہ اگر تحریکی علماء سرگرم میں عمل ہوں گے
اور وہ فقہ افتاء کے میدان میں اپنی پہچان بنائیں گے تو اس کے ذریعے عوام کی رہنمائی ہوگی اور ان کی صحیح رہنمائی ہوگی. تو اس لیے بھی تحریک علماء کو سرگرم عمل ہونا ہے. اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اس سے عوام تحریک سے قریب ہوں گے. وہ پہلے ذاتی طور سے انفرادی طور سے ہم سے وہ قریب ہوں گے, ہماری بات سنیں گے, ان کو یہ محسوس ہوگا کہ ان کے پاس جانے سے ہمارے مسائل حل ہوں گے. اور اس طرح وہ جب ہم سے قریب ہوں گے تو ہم چونکہ ایک فکر کے علمبردار ہیں, تحریک سے ہمارا اٹیچمنٹ ہے, تو اس طرح وہ ہمارے ذریعے سے ہمارے واسطے سے وہ تحریک سے بھی قریب ہوں گے اور اس سے ان کی وابستگی ہوگی. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فقہ کا میدان بھی اصلاح طلب ہے, اس میں بہت کچھ خرافات ہیں اور بہت کچھ غلط چیزیں در آئی ہیں. پہلی چیز ہے مسلکی عصبیت. فقہ تو تھا کہ دین کے بارے میں, قرآن و سنت کی روشنی کے بارے میں عوام کی رہنمائی کی جائے. جو مسالک وجود میں آئے ہیں یہ مسالک حق اور باطل کی پہچان نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ وہ افضل اور غیر افضل کی بات ہے. ہر فقیر نے یہ بات کہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری بات زیادہ بہتر ہے, دوسرے کے فقیر کی بات کمتر ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ میری بات غیر افضل ہو, دوسرے کی بات صحیح ہو. لیکن ایک افسوس ہے کہ مابعد زمانوں میں عصبیت کا زور ہو گیا ہے, مسالک کو حق و باطل کی پہچان سمجھ لیا گیا ہے. کوئی ایسا دیا جاتا ہے فتویٰ جو کسی دوسرے مسلک میں وہ عمل جائز ہو, لیکن ہم کسی خاص مسلک کے حوالے سے اس عمل کو ناجائز حرام قرار دیتے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی عام شخص نے اس مسلک کے مطابق اگر عمل نہیں کیا تو اس کا دین غلط ہو جائے گا. تو یہ جو مسلکی عصبیت ہے اس نے فقہ میں بڑا بگاڑ پیدا کیا ہے. دوسرا ہے گروہی اور طبقاتی منافرت. مسالک کے اختلاف سے آگے بڑھ کر امت میں جو مختلف گروہ وجود میں آئے ہیں ان گروہوں کے درمیان بھی اصحاب افتاء نے تفسیق, تضلیل اور تکفیر کی سندیں بانٹی ہیں. اس طرح فقہ کو بھی گروہی اور طبقاتی منافرت پھیلانے کا ایک ذریعہ بنا دیا گیا ہے. تیسری چیز ہے کہ عام طور سے جو فتاوے آپ دیکھیے, کوئی شخص کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو فقہ کی کسی قدیم کتاب کا حوالہ دے کر یہ بتا دیا جاتا ہے کہ ہاں یہ جائز ہے یا یہ ناجائز ہے. کما فی الشامی, کما فی العالمگیریہ, وہ باتیں بھی جو صراحت سے قرآن میں بیان کی گئی ہیں, وہ باتیں بھی جو صحیح احادیث میں آئی ہیں, تو ہم کسی پوچھنے والے کا جواب دے رہے ہیں. ہم یہ بھی جواب دے سکتے ہیں کہ ہاں یہ بات ہے, ایسا ہے, یہ حرام ہے یا حلال ہے, اور یہ بات تو قرآن کریم میں بھی آئی ہے, اس کی فلاں صورت کی فلاں آیت میں یہی بات کہی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اسی طرح کا ایک مقدمہ آیا تھا, کیس آیا تھا, اس میں آپ نے یہ فتویٰ کیا تھا. تو کتاب و سنت کے حوالے دینے کے بجائے عام طور سے اصحاب افتاء جو ہیں وہ اپنے مسلک کی کسی قدیم کتاب کا 200, 250, 300 سال پہلے کی کسی کتاب کا حوالہ دینے پر اکتفا کرتے ہیں, وہ کتاب و سنت تک پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. چوتھی چیز ہے حالات زمانہ سے ناواقفیت. علوم کے شعبے در شعبے ہو گئے ہیں, معاشیات کے نئے نئے مسائل پیدا ہو گئے ہیں, سائنس کے مختلف علوم, طبی علوم میں بہت زیادہ ترقیات ہو گئی ہیں. تو مفتی کی بھی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ یا تو معذرت کر لے کہ بھائی اس علم سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, آپ کسی جانکار سے آپ رابطہ کیجئے, لیکن وہ یہ نہ تو یہ کرتے ہیں اور نہ جو خاص علم ہے اس میں وہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
چنانچہ ایسے ایسے فتوے دیتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہوتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اس فن کی بالکل ابتدائی باتوں کا بھی ان کو علم نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ موجودہ جو ہے فقہ و افتاء کا جو میدان ہے وہ بھی اصلاح طلب ہے کئی پہلوؤں سے۔ اگر تحریکی علماء اس میدان میں سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ یہ جو کوتاہیاں اور کمیاں ہیں ان کے فتاوی اور ان کی آراء ان چیزوں سے پاک ہوں گی۔ مشکل زبان، اصحاب فتاوی اپنے ٹرم ایسے استعمال کرتے ہیں، اصطلاحات ایسی استعمال کرتے ہیں جو عام لوگوں کے پلے نہیں پڑتی۔ مبتوطہ، عام آدمی کون سمجھے گا کہ مبتوطہ کے معنی کیا ہے؟ تو جو زبان ہے، فتوے کی جو زبان ہے وہ عام لوگوں کے پلے پڑنے والی نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے بھی اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے بھی ڈکشنری کی ضرورت پڑتی۔ اب میں کچھ باتیں عرض کروں گا کہ فقہ و افتاء کیا ہے اور اس میں جو اصطلاحات آتی ہیں ان میں کیا معمولی فرق ہے۔ یہ ایک بات بہت اہم ہے کہ فقہ کیا ہے اور کتاب و سنت سے اس کا کیا تعلق ہے۔ ہمارے درمیان بھی اس طرح کے لوگ جو سوالات کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں فقہ سے آپ کچھ نہ بتائیے، ہمیں تو کتاب و سنت سے آپ بتائیے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ فقہ اور کتاب و سنت بالکل پیرلل ہیں اور دونوں کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو چنانچہ لوگ پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم کو تو اس مسئلے میں جواب قرآن سے دیجئے یا حدیث سے دیجئے، فقہ سے مت دیجئے۔ تو یہ بھی ہماری غلط فہمی ہے۔ فقہ کوئی قرآن و سنت کے پیرلل کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ کتاب و سنت ہی سے مستنبط ہے۔ چنانچہ فقہ کی جو تعریف کی گئی ہے کہ عمل سے تعلق رکھنے والے شرعی احکام جنہیں تفصیلی دلائل سے حاصل کیا جاتا ہے اسے فقہ کہتے ہیں۔ تو گویا کہ یوں تو فقہ میں کچھ عقائد کی چیزیں بھی شامل کر دی جاتی ہیں، لیکن اصلاً فقہ ہے جو عمل، جو عبادات، معاشرت، معاملات، جو عمل سے جن چیزوں کا تعلق ہے ان کا حکم معلوم کیا جائے اور وہ حکم قرآن اور سنت کی روشنی میں بیان کیا جائے۔ تو قرآن و سنت کو تفصیلی دلائل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور جب شرعی احکام کی بات آتی ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ شرعی احکام کچھ تو منسوخ ہیں اور ان کی روشنی میں جو منسوخ نہیں ہیں ان کو مستنبط کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فقہ کتاب و سنت سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے، کتاب و سنت ہی سے یہ ڈرائیو کی ہوئی ہے، اور کتاب و سنت میں کچھ تو منسوخ ہیں اور کچھ جو نئے احکام ہیں ان کو منسوخ احکام کی روشنی میں قیاس کے ذریعے ان کو مستنبط کیا جاتا ہے۔ استنباط کی جب بات آئی ہے تو استنباط کی صلاحیت ہر شخص میں نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ سورہ النساء کی آیت میں بات کہی گئی ہے کہ چاہے امن کی حالت ہو چاہے خوف کی حالت ہو، لوگ کسی بات کو لے اڑتے ہیں، یہ نہیں سوچتے ہیں کہ کیا ہو گیا؟ تو یہ نہیں سوچتے ہیں کہ وہ بات کیا ہے، جو ظاہر ہو ہے وہی ہے یا اس سے استنباط کر کے کوئی نئی بات نکالی جا سکتی ہے۔ تو اس پر ان کو تنبیہ کی گئی ہے، یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بات تمہارے سامنے آئے تو اس کو لے نہ اڑو، بلکہ ان لوگوں تک لے جاؤ جو اس کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ مِنْهُمْ، اولی الامر تک لے جاؤ تاکہ وہ صحیح طریقے سے اس سے استنباط کر کے تم کو صحیح اس کے نتیجے سے آگاہ کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ ہر شخص علم حاصل نہیں کر سکتا، ہر شخص کسی بھی بات کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے قرآن میں کہا گیا بھائی تم کو اگر معلوم نہ ہو تو جن لوگوں کو معلوم ہے اس سے تم رابطہ کرو، اس سے تم پوچھ لو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کوئی بات نہیں معلوم ہے، کسی چیز کا حکم نہیں معلوم ہے تو ان لوگوں سے رجوع کرو جو کہ تم کو اس چیز کا حکم بتا سکتے ہیں۔ اور جو اصحاب علم ہیں ان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ علم کو وہ نہ چھپائے،
کوئی بھی شخص ان سے رابطہ کرے تو فوراً اس کا جواب دے. چنانچہ حدیث میں سخت الفاظ میں کہا گیا ہے من سئل عن علم فکتمہ الجمہ اللہ بلجام من نار یوم القیامہ. کسی سے کوئی بات پوچھی گئی اور اس کو اس نے چھپایا نہیں بتایا تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں جہنم کی آگ کی لگام لگائے گا قیامت کے دن. کتنی سخت تنبیہ ہے اہل علم کے لیے جو اپنے علم سے دوسرے لوگوں کو فیض نہیں پہنچاتے، مختلف ہیلے بہانے کرتے ہیں اور اس طرح وہ پوچھنے والوں کی تشفی کا سامان نہیں پیدا کرتے. یہ دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، فقہ اور افتاء. دونوں الفاظ میں فرق یہ ہے کہ فقہ تو جاننے کا نام ہے، ایک علم ہم نے خود حاصل کیا ہے، وہ علم ہمارے پاس ہے، وہ فقہ کہلاتا ہے، وہ شخص فقیہ کہلاتا ہے. لیکن وہ علم جو ہمارے پاس ہے ہم جب دوسرے کو وہ علم دیں گے تو وہ پھر اس کو افتاء سے تعبیر کیا جاتا ہے. عالم اور مفتی میں کیا فرق ہے؟ ہر عالم مفتی نہیں ہوتا ہے لیکن ہر مفتی عالم ہوتا ہے. تو گویا کہ فقہ علوم دینیہ کی ایک خاص شاخ کا نام فقہ ہے. یوں تو ہر عالم فقہ کی تھوڑی بہت سے اس سے توافت ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ فقہ جب ایک خاص علم ہے، اس کا اختصاص ہوتا ہے، تو ہر مفتی تو عالم ہو سکتا ہے لیکن ہر عالم پر مفتی کا اطلاق نہیں ہو سکتا. اسی طرح مفتی کے لیے علوم فقہ میں مہارت ضروری ہے. آج کل علوم جو ہے شاخ در شاخ ہو گئے ہیں، اسی طرح افتاء بھی ایک خاص علم ہو گیا ہے. وہ علم جب تک آدمی کو حاصل نہ ہو اس وقت تک وہ افتاء کا فریضہ صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتا. افتاء کا کورس کر لینا بہتر ہے. ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان کئی مفتی حضرات موجود ہیں. ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص فقہ کی کتابوں سے اشتغال کرے، زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھے، سابقہ جو فتاوے کی کتابیں ہیں ان کا وہ علم حاصل کرے تو وہ بھی بہت سے مسائل میں رہنمائی کر سکتا ہے. لیکن اس سے بہتر وہ شخص افتاء کے میدان میں خدمت انجام دے سکتا ہے جس نے کہ افتاء کا کوئی کورس کر رکھا ہے. تو بہتر ہے کہ جن لوگوں سے ہو سکے وہ ضرور آن لائن آف لائن، اب تو افتاء کے کورس بہت سے ہو گئے ہیں، وہ کسی نہ کسی کورس سے فائدہ اٹھائے اور باقاعدہ سند حاصل کر لے. تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ عوام میں بھی اس کا اعتبار بڑھ جائے گا. ایک بار میرے پاس ایک فتویٰ آیا کہ کوئی لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز میں لوگ جو بعد میں آتے ہیں وہ سنت پہلے پڑھتے ہیں، بعد میں شامل ہوتے ہیں. تو میں نے اس کا جواب زندگی میں دے دیا کہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اس لیے جماعت کھڑی ہو گئی ہو تو کوئی نفل سنت پڑھنا جائز نہیں ہے. فوراً ایک صاحب نے سوال کیا، یہ بتائیے آپ نے افتاء کا کورس کہاں سے کیا ہے؟ تو میں نے کہا بھائی میں نے افتاء کا کورس تو کہیں سے نہیں کیا ہے، یہ میں تو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، آپ کو نہ ماننا ہو تو نہ مانیں، لیکن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صریح ارشاد آپ کے سامنے پیش کیا. تو عوام جو ہیں وہ افتاء کی سند بھی چاہتے ہیں، مانگتے ہیں. اس لیے بہتر ہے کہ اگر ہمارے جو علماء ہیں وہ جو فقہ و افتاء کے میدان میں کام کرنا چاہتے ہیں وہ اگر سند بھی حاصل کر لیں تو بہتر ہے. مفتی کیسا ہو، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے. پہلا نقطہ ہے ذاتی زندگی میں شریعت کا پابند ہو. یہ میں نے بہت احتیاط کے ساتھ یہ جملہ لکھا ہے، ورنہ میں یہ لکھنا چاہتا تھا کہ مفتی کی ظاہری حیت بھی ایسی ہو جو کہ فتویٰ حاصل کرنے والا اس پر اعتماد کر سکے. دیکھیے یہ بہت نازک بات ہے. مثال کے طور سے داڑھی کا معاملہ ہے. میں ایسے تحقیقی مقالات اور کتابوں سے واقف ہوں جس میں موجودہ دور کے علماء نے کہا ہے کہ داڑھی کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. داڑھی عرب کا ایک کلچر تھا. اگر کوئی شخص داڑھی نہیں رکھتا ہے تو وہ دین کے، اللہ کے رسول کے کسی حکم کی مخالفت نہیں کرتا. اس طرح کے موضوع
پر بھی تحقیقات ہو چکی ہیں اور وہ کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کی علمی بحث میں جائے بغیر جو اگر ہماری حیثیت ایسی ہو، پینٹ شرٹ ہم پہنتے ہوں، ٹوپی نہیں لگاتے ہوں، داڑھی ہماری یا تو بالکل ہی نہ ہو یا بالکل ایسی ہو کہ جیسے لگے کہ ایک ہفتے کی بنی ہوئی ہے، تو ایک عام مسلمان ہرگز ہمارے پاس فتویٰ لینے نہیں آئے گا۔ تو اگر ہم عوام میں کام کرنا چاہتے ہیں، عوام میں اپنا اعتماد قائم کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ایسی ہیئت لازماً بنانی پڑے گی جس کو کہ عوام میں اعتماد اور مقبولیت حاصل ہو، دینی علوم میں دسترس رکھتا ہو۔ اس کے بغیر ہم افتاء کا کام ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ زمانے کے عرف اور اہل زمانہ کے حوال سے واقف ہو، اخذ و استنباط کی صلاحیت رکھتا ہو، فتویٰ دینے میں دیانت کو ملحوظ رکھے، یہ نہ دیکھے کہ فتویٰ دینے والا، فتویٰ مانگنے والا کون ہے، خواجی حیثیت اس کی کیا ہے، یونی سا ہے، کوئی غریب آدمی ہے، ہمارا کوئی رشتہ دار ہے تو ہم اس کے حق میں کوئی فقہی کو جزیہ نکال لیں۔ تو ان سب چیزوں سے وہ بری ہو، امانت و دیانت کے ساتھ وہ فتویٰ دے، اور یہ کہ دلائل کی روشنی میں مسئلے کا حل بتائے۔ صرف حرام و حلال کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اگر وہ دلائل یعنی کہ قرآن اور حدیث کے حوالے بھی دے گا، آثار صحابہ کے حوالے بھی دے گا، تو جو نیا جو رجحان ہے، جو نوجوان حضرات جو ہیں وہ دلائل بھی چاہتے ہیں، اس طرح اس کے فتوے پر لوگوں کا اعتماد بڑھے گا۔ دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، استفتاء اور افتاء۔ تو گویا کہ ایک شخص فتویٰ مانگتا ہے، دوسرا شخص فتویٰ دیتا ہے، تو جو مانگتا ہے، مانگنے کے عمل کو استفتاء کہتے ہیں، اور جواب دینے کے عمل کو افتاء کہتے ہیں۔ یہ دونوں الفاظ قرآن کریم کی سورہ النساء میں آئے ہیں، یستفتونک قل اللہ یفتیکم، اے پیغمبر لوگ تم سے فتویٰ مانگتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تم کو اس معاملے میں یہ فتویٰ دیتا ہے۔ فتویٰ کیا ہے یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ فتویٰ کی حیثیت کیا ہے۔ فتویٰ کوئی لازم کی جانے والی چیز نہیں ہے۔ فتویٰ کسی کام کے مامور یا ممنوع یا مباح ہونے کی خبر دینے کو فتویٰ کہتے ہیں۔ تو گیا کہ افتاء جو ہے وہ اصلاً صرف خبر دینا ہے۔ تم نے جو مسئلہ پوچھا ہے اس میں شریعت کیا کہتی ہے، یہ معاملہ جائز ہے یا یہ معاملہ ناجائز ہے یا یہ معاملہ مباح ہے، چاہے تم کرو چاہے نہ کرو، اس کی خبر دینے کو فتویٰ کہتے ہیں۔ فتویٰ دینے والا کسی حکم کو اپنی طرف سے لازم نہیں کرتا اور نہ اس کو اس کا اختیار ہوتا ہے۔ فتویٰ کی حیثیت محض ایک رائے کی ہوتی ہے۔ فتویٰ لینے والا چاہے اس کو مانے چاہے نہ مانے، اس کو مفتی کی بات پہ اعتماد نہیں ہے، وہ کسی اور کے پاس چلا جائے اس کی بات مان لے۔ تو گویا کہ فتویٰ جو شخص دیتا ہے، مفتی ہے، وہ اپنی بات کو لازم کرنے کا نہ حق رکھتا ہے نہ وہ پاور رکھتا ہے۔ اور فتویٰ کسی سوال کے جواب میں ہوتا ہے، بغیر سوال کے شرعی رہنمائی واضح ہے۔ یعنی فتویٰ کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسئلے میں کوئی بات کسی شخص نے پوچھی ہے، جب پوچھے گا تبھی فتویٰ جاری ہوگا۔ اگر کسی کے پوچھے بغیر ہم نے کوئی تقریر کی، اس میں کچھ باتیں بیان کر دی شریعت کی، تو اس کو فتویٰ نہیں کہا جائے گا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ فتویٰ کا تعلق کسی واقعے سے ہوتا ہے۔ کوئی واقعہ پیش آیا ہے، کوئی شخص کسی الجھن میں گرفتار ہوا ہے، تو اس پر اس کو اشکال ہوا ہے، وہ آ کے پوچھے گا مفتی سے، مفتی صاحب ایسا ایسا ہو گیا ہے، اب مجھے کیا کرنا ہے۔ تو گویا کہ فتوے سے پہلے کوئی واقعہ پیش آ چکا ہوتا ہے۔ کوئی یہ بات کہ اگر ایسا ہو جائے تو میں کیا کروں گا، اگر ایسا ہو جائے تو میں کیا کروں گا، اگر واقعہ پیش آنے سے پہلے مفروضے کی بنیاد پہ کوئی شخص پوچھتا ہے تو اس کو فتویٰ نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو ہم تعلیم کے لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ مفتی اور قاضی، گویا کہ افتاء اور قضا دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اس میں بھی فرق ہے، اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ مفتی ایک شخص کے بیان پر شرعی حکم بتاتا ہے
اور قاضی جو ہے ایک سے زیادہ جو فریق ہوتے ہیں، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، ان فریقوں کے بیانات سنتا ہے اور ان پر وہ فیصلہ کرتا ہے۔ گویا کہ مفتی جو ہے اس کے پاس کوئی ایک آدمی آتا ہے، چاہے اپنے بارے میں یا دوسرے کے بارے میں کوئی ایک بات وہ بتاتا ہے اور اس پر مفتی اس کا جواب دیتا ہے، جبکہ قاضی جو ہے اس کے سامنے کئی لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے تنازعات لے کے آتے ہیں اور ان کی ہر ایک کی باتیں سن کر پھر قاضی اس میں فیصلہ دیتا ہے۔ مفتی کسی شرعی حکم کی خبر دیتا ہے، قاضی شرعی حکم بتا کر اس کا پابند کرتا ہے۔ تو گویا کہ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مفتی کے مقابلے میں قاضی کو زیادہ پاور حاصل ہوتا ہے۔ مفتی صرف خبر دیتا ہے، قاضی اس کا پابند کرتا ہے۔ قاضی کی بات ماننا ضروری ہے، اس سے انکار نہیں درست ہے، اور اگر اسلامی ریاست ہوگی اس میں قاضی کوئی حکم دے گا اور جس کو حکم دیا ہے وہ نہیں مانے گا تو اسلامی ریاست اس کو اس حکم پر عمل کرنے پر پابند کرے گی، جبکہ مفتی جو ہے وہ جو بات بتاتا ہے اس کی پابندی پوچھنے والے کے لیے ضروری نہیں ہوتی۔ فتویٰ لینے والے کے لیے مفتی کے قول پر عمل لازم نہیں، قاضی کے فیصلے پر عمل لازم ہے۔ اور مفتی کی حیثیت عمومی ہوتی ہے، قاضی کا فیصلہ کسی خاص واقعے سے متعلق ہوتا ہے۔ عمومی کا مطلب یہ ہے کہ مفتی نے کوئی فتویٰ دیا ہے، اسی طرح کی صورتحال پر کوئی اور واقعہ پیش آیا ہے اس پر بھی ہم فٹ کر سکتے ہیں، لیکن قاضی کے فیصلے کو اس طرح کی کسی صورتحال پر فٹ کرنا درست نہیں ہے۔ قاضی کا فیصلہ کسی خاص واقعے میں ہوتا ہے، جبکہ مفتی کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اس جیسے کسی دوسرے فیصلے پر بھی اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ قضا، جیسے ہم جانتے ہیں کورٹ میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بعد کے فیصلوں پر نظیر بن سکتے ہیں، اسی طرح قاضی کے جو فیصلے ہوں گے وہ بھی جو پہلے کیے گئے قاضی کے فیصلے کسی بعد کے قضا کے مسئلے پر وہ نظیر تو بن سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی قاضی نے کسی ایک خاص واقعے میں فیصلہ جو دے دیا ہے، ہم اپنے اختیار سے اس فیصلے کو کسی دوسرے کیس پر ہم فٹ نہیں کر سکتے ہیں، وہ فٹ کرنے کا کام بھی وہ قاضی ہی انجام دے گا۔ افتاء اور اجتہاد، ابھی تو میں نے بتایا افتاء اور قضا میں کیا فرق ہے، اب تھوڑا سا فرق افتاء اور اجتہاد کے درمیان کا فرق ہے، یہ واضح کر دوں۔ افتاء کا تعلق سوال سے ہوتا ہے، اجتہاد کا تعلق کے لیے سوال ضروری نہیں، یعنی افتاء میں تو کوئی سوال آئے گا تب اس کا مفتی جواب دے گا، لیکن اجتہاد جو مسائل جن پر اجتہاد کیا جاتا ہے اس کے لیے سوال آنا ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ بیٹھ کر بھی کسی بھی مسئلے کے بارے میں چاہے وہ پیش نہ آیا ہو، آئندہ اس کا پیش ہونے کا اندیشہ ہو، اس پر بھی وہ غور و خوض کر سکتے ہیں۔ افتاء قطعی اور ظنی دونوں احکام کے بارے میں ہوتا ہے، اجتہاد کا قطعی احکام میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ جو احکام قطعی ہیں قرآن و سنت میں سے ثابت ہیں ان میں اجتہاد نہیں کیا جائے گا، لیکن افتاء میں تو جب جواب دینا ہے، کسی سوال کا جواب دینا ہے تو وہ چاہے تو ایسا کوئی سوال ہو جس کا جواب قرآن میں سنت میں موجود ہو ہے تو ظاہر ہے کہ ان کی روشنی میں جواب دیا جائے گا۔ کوئی نیا مسئلہ کسی نے پوچھا ہے تو قرآن و سنت کے منصوص احکام کی روشنی میں اجتہاد و استنباط کر کے اس کا جواب دیا جائے گا۔ تو گویا کہ افتاء کا تعلق قطعی اور ظنی دونوں احکام سے ہوتا ہے، جبکہ اجتہاد کا تعلق صرف ظنی احکام سے ہوتا ہے۔ افتاء دریافت شدہ احکام بتانے کا نام ہے، اجتہاد احکام کو دریافت کرنے کا نام ہے، یعنی کہ مفتی کسی چیز کو دریافت نہیں کرتا ہے، کوئی مفتی جو جوابات موجود ہیں یا اس کی روشنی میں وہ استنباط کر کے وہ بتاتا ہے، جبکہ اجتہاد میں غور خوض کر کے نئے احکام و مسائل بیان کیے جاتے ہیں، اور فتویٰ کسی خاص واقعے سے متعلق ہوتا ہے، اجتہاد کی حیثیت عمومی ہوتی ہے۔ اب یہ تیسرے حصے میں نے کچھ افتاء لٹریچر کا تذکرہ کیا ہے۔ ہم میں سے جو لوگ افتاء کا شوق رکھتے ہیں یا افتاء میں اختصاص کرنا چاہتے ہیں، سماج میں مفتی کی حیثیت سے
اپنا تعارف کرانا چاہتے ہیں ان کو ان کتابوں سے شغف رکھنا چاہیے. ان تمام کتابوں کو فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان میں سے جو اہم کتابیں ہیں ان سے ہم کو واقف رہنا چاہیے اور ان کتابوں کو اپنے پاس رکھنا چاہیے. فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ 37 جلدوں میں شائع شدہ ہے. سعودی عرب سے شائع ہوئی، کئی ایڈیشن آئے ہیں. 35 جلدوں کے بعد 2 جلدوں میں اس کا انڈیکس بھی شائع ہوا ہے. بہت اہم کتاب ہے. شیخ الاسلام کے کچھ نئے خیالات بھی ہیں جو ائمہ اربعہ سے ہٹ کے بھی ہیں، تو یہ ایک فقہ کا ایک اہم مرجع ہے. اس کے علاوہ بدایت المجتہد سے ہم اچھی طرح واقف ہیں کہ علامہ ابن رشد اگرچہ مالکی تھے، لیکن اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے ہر مسئلے میں چاروں ائمہ اس کے علاوہ دوسرے ائمہ کا بھی تذکرہ کیا ہے، ان کی رائے کیا ہے اور ان کے دلائل کیا ہے، بہت اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے. اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ذرا سی بھی مسلکی عصبیت یا طنز تعریض کا شائبہ تک نہیں. ہر مسئلے میں ائمہ اربعہ اور دوسرے ائمہ کی کیا رائے ہے اور اس کی انہوں نے کیا دلیل دی ہے، بہت اختصار کے ساتھ اس میں انہوں نے بیان کیا ہے. اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے. الفقہ علی المذاہب الاربعہ یہ عبد الرحمن الجزیری کی کتاب تھی. اس میں چاروں ائمہ کے مسالک کا تذکرہ کیا گیا تھا. اب تک یہ ہمارے درمیان یہ کتاب متداول تھی، لیکن اب اس سے اچھی کتاب آ گئی ہے، الموسوعۃ الفقیہ. 45 جلدوں میں کویت کی وزارت الاوقاف و شؤون اسلامیہ نے یہ تیار کیا ہے. یہ بہترین کتاب ہے. اس میں الفابیٹ کی ترتیب سے تمام فقہی مسائل کو جمع کیا گیا ہے. ائمہ اربعہ اور دوسرے ائمہ کے مسالک بیان کیے گئے ہیں، ان کے دلائل دیے گئے ہیں اور حوالے بھی سب کے دیے گئے ہیں. یہ ایک بہترین کتاب ہے، مطبوعہ شکل میں بھی ہے، انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے، PDF بھی اس کی موجود ہے. اس کی ابتدائی 12 جلدوں کا اردو میں ترجمہ شائع ہو گیا تھا کتابی صورت میں. پوری 45 جلدوں کا ترجمہ ہو گیا ہے اور یہ اسلامک فقہ اکیڈمی کے سائٹ پر یہ ترجمہ اردو کا بھی موجود ہے. مجموعہ قوانین اسلامی آل انڈیا مسلم پسند لا بورڈ کی طرف سے مسلم پسند لا کے مسائل پر مختصر سی کتاب شائع کی گئی ہے. ہم میں سے ہر شخص کو اس کتاب کو اپنے پاس رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ جو مسلم پسند لا کے جو مسائل ہیں بہت اختصار کے ساتھ حوالوں کے ساتھ اس کتاب میں ان تمام مسائل کو جمع کر دیا گیا ہے. یہ عالم عرب کے چند مشہور اصحاب افتاء کا تذکرہ کیا میں نے: شیخ محمود شلتوت، شیخ جاد الحق، شیخ ابن باز، شیخ محمد ابن صالح العثیمین اور شیخ یوسف القرضاوی. ان کی ایک ایک کتابوں کا تذکرہ کیا ہے میں نے. ان کی فتاوی پر اور بھی کتابیں موجود ہیں اور یہ وہ جو علماء ہیں وہ بہت زیادہ شہرت رکھتے ہیں، ورنہ عالم عرب میں ان کے علاوہ اور بھی مفتین ہیں، ان کی سائٹس بھی ہیں. یہ خاص طور سے یہ چند علماء جو ہیں جن کو عالم عرب میں غیر معمولی شہرت حاصل ہے. یہ میں نے چند اردو کے فتاوی کی کتابوں کا تذکرہ کیا ہے. قدیم ترین علماء میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، مولانا عبدالحی فرنگی محلی، مولانا رشید احمد گنگوہی، ان لوگوں کے جو فتاوی ہیں. اس کے علاوہ جو بہت زیادہ مشہور ہیں وہ مولانا اشرف علی تھانوی کے، مفتی کفایت اللہ صاحب کے، اور یہ مولانا عبد الرحیم لاجپوری کے فتاوی رحیمیہ، مولانا احمد رضا خان بریلوی کی فتاوی رضویہ. اس کے علاوہ جو ادھر ہیں وہ اہل حدیث علماء کے ہیں، نواب صدیق حسن خان، مولانا نذیر حسین دہلوی، مولانا ثناء اللہ امرتسری اور مولانا عبدالسلام بستوی. یہ 4 اہل حدیث علماء ہیں. اور بعد کے علماء دیوبندی مکتب فکر کے ہیں، مفتی نظام الدین اعظمی، مولانا محمود حسن گنگوہی، مولانا یوسف لدھوانوی، قاضی مجاہد الاسلام صاحب اور مولانا خالد صفی اللہ رحمانی صاحب. یہ فتاوی کی کتابیں متداول ہیں، موجود بھی ہیں. مولانا خالد صفی اللہ رحمانی صاحب کی کتاب الفتاوی 10 جلدوں میں دیوبند سے شائع ہو گئی ہے. عام فہم اس میں فتاوی کے جوابات دیے گئے ہیں اور اس کے حوالوں کے ساتھ یہ بھی اچھی کتاب ہے. ان میں سے کچھ کتابیں ہمارے پاس لازماً موجود رہیں تو ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تحریکی علماء کے فتاوی: مولانا ابو العلا مودودی کی رسائل مسائل 5 جلدوں میں ہے. 2 جلدیں مولانا غلام علی صاحب کی ہیں اور یہ 5 جلدیں پاکستان میں تو 1 جلد میں
اور یہاں ہندوستان میں مرکزی مکتبہ سے 2 جلدوں میں ان کی تدوین کی گئی ہے. مولانا گوہر رحمان کی کتاب ہے تفہیم المسائل، مولانا سید احمد عروج قادری کی ہے احکام و مسائل، مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب کی ہے مسائل اور ان کا حل، اور جو افتاء کا کورس نہیں کیے ہوئے ہیں اس کی بھی کتاب ایک ہے زندگی کے عام فقہی مسائل. یہ ایک خاص بات ہے کہ تحریکی علماء کے فتاوے کے امتیازات کیا ہے. تو اس کو ہمیں 2 اعتبار سے دیکھنا چاہیے. ایک تو یہ کہ ہمارے تحریکی علماء نے ان نکات کو ملحوظ رکھا ہے اور ان کی روشنی میں جوابات دیے ہیں، اور دوسرا یہ پہلو بھی اہم ہے کہ ہم کو بھی ان پہلوؤں کو پیش نظر رکھ کر جوابات دینے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک تو کہ کتاب و سنت سے دلائل دینے کو ترجیح، فتاوے کی کتابوں کے حوالے دیے جائیں لیکن وہ ثانوی ثالثی طور سے دیے جائیں. سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ اس میں قرآن میں اس کا کوئی حکم بیان کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا، حدیث میں حکم ہے کہ نہیں ہے، آثار صحابہ میں اس کے بارے میں کچھ حکم ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے. اس کے بعد پھر ہم فقہ کی کتابوں کو دیکھیں. اور دوسرا پوائنٹ ہے حسب ضرورت فقہی مراجع کے حوالے بھی دیے جائیں. صرف حلال و حرام کا حکم بتانے کے بجائے موضوع کی تفہیم کی جائے، موضوع کے اطراف کی باتیں بھی بیان کی جائیں، اس موضوع کی کیا اہمیت ہے یہ بھی بیان کیا جائے. اس کے بعد میں پھر اس کے حرام حلال کی بات کہی جائے. کسی ایک مسلک کے مطابق حکم بتانے کے بجائے دیگر مسالک کا بھی تذکرہ، یہ تحریک اسلامی کے علماء کا امتیاز ہے کہ وہ صرف کسی ایک مسلک کا حکم نہیں بتاتے ہیں بلکہ دوسرے مسالک میں کیا آ رہا ہے ان کا بھی تذکرہ وہ کرتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے وابستگان میں بھی مختلف مسالک کے لوگ ہیں، اور دوسرے مسالک کا تذکرہ کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ موجودہ دور میں کچھ توسع حاصل ہو، اور دوسرے مسالک میں اگر کچھ آسانیاں ہیں تو ان کو حاصل کرنا کوئی نفسانیت کا شکار ہو کے آدمی نہیں کرتا ہے. عام طور سے ایک فقہی مسلک پر جو اصرار کیا جاتا ہے وہ علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر دوسرے مسالک پر آدمی عمل کرے گا تو وہ نفسانی خواہش پر عمل کرنے والا ہوگا. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ جب اللہ تعالیٰ نے جب اس میں توسع پایا جاتا ہے، وہ دوسرا مسلک بھی غلط نہیں ہے، حرام نہیں ہے، تو اگر کوئی شخص کسی دوسرے مسلک پر عمل کرنا چاہے تو اس سے اس کو کیوں کر روکا جا سکتا ہے. ایسے فتاوی سے اجتناب جو امت کے انتشار کا سبب بنے. تحریک اسلامی کے علماء نے جو فتاوی دیے ہیں اس میں کسی کی تفسیق، تضلیل، تکفیر کا کوئی نہیں پایا جاتا ہے، جبکہ دوسرے مسالک کے جو علماء ہیں، اصحاب فتاوی ہیں، ان کی کتابوں پر کا ہم دیکھیں تو اس میں خاصے ابواب ہوتے ہیں فرق ضالہ کے، اور انہوں نے مسلمانوں کے ہر گروہ کو فرق ضالہ میں شامل کر دیا ہے. زبان آسان اور مستفتی کے معیار کے مطابق ہوتی. کچھ ادارے بھی ہیں جنہوں نے کی فتاوی کا کام کیا ہے. دارالعلوم دیوبند ہے، مظاہر العلوم سہارنپور ہے، دارالعلوم قناۃ العلماء ہے، فرنگی محل ہے، امارت شریعہ پٹنہ ہے، باقیات صالحات یہ ساؤتھ کا ایک مدرسہ ہے، احیاء العلوم بھی ایک مدرسہ ہے. ان ناموں سے فتاوی موجود ہیں. وہ غلط لکھا ہے نمبر 2 پہ فتاوی دارالعلوم کے بجائے فتاوی مظاہر علوم سہارنپور. تو گویا کہ انفرادی فتاوی بھی ہیں اور یہ اداروں کے نام سے بھی فتاوی موجود ہیں. ایک ہی ادھر کچھ دنوں سے اجتماعی فتویٰ کی طرح شروع ہوئی ہے. یہ بہت اچھا کام ہے. چنانچہ مختلف ادارے جو ہیں وہاں وہ ان کے علماء اکٹھا ہوتے ہیں اور وہ مل کر غور و خوض کرتے ہیں اور ان پر وہ فتویٰ دیتے ہیں. چنانچہ سعودی عرب کی تنظیم ہے ہیئت کبار العلماء، کویت کی ہے اللجنۃ الدائمہ للافتاء والبحوث، مجمع الفقہ الاسلامی مکہ مکرمہ اور مجمع الفقہ الاسلامی جدہ، اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا، اسلامک فقہ اکیڈمی پاکستان اور یورپین کونسل فار فتویٰ اینڈ ریسرچ. یہ ادارے ہیں جو اجتماعی فتویٰ کے میدان میں سرگرم ہیں. یہ کچھ سائٹس کا تذکرہ کیا ہے، یہ بہت اہم ہے جن سے ہم بخوبی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دیوبند کی سائٹ ہے، کراچی جامعۃ العلوم اسلامیہ مولانا یوسف بنوری صاحب کا مدرسہ ہے اس کی سائٹ ہے، ندوہ کی سائٹ ہے،
اسلام سوال جواب یہ عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے۔ دارالفتہ تحریک نہج القرآن، دارالفتہ اہل سنت، یہ بریلوی ہے، محدث فورم، ان سائٹ پر آپ جا کر بھی سینکڑوں فتوے ہیں۔ بلکہ اس سے بھی آسان ہے، کسی سائٹ پر جانے کے بجائے کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو، وہ گوگل میں آپ اس سوال کو لکھ کر آپ کلک کر دیں تو یہ سارے سائٹس کھل جائیں گے جن میں ان کا جواب ہوگا۔ تو آپ کسی ایک سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے بھی کئی سائٹس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرے پاس بھی جو فتاوے آتے ہیں وہ تو کچھ تو آسان ہوتے ہیں جو میں جواب دے لیتا ہوں، لیکن جن میں مجھے اشکال ہوتا ہے، اس کا جواب مجھ کو معلوم نہیں ہوتا ہے، تو میں ان سائٹس پر جاتا ہوں، دیکھتا ہوں، کئی جوابات حل کرنے کے بعد پھر میں کسی کو جواب دیتا ہوں۔ چنانچہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھ سے لوگوں نے کوئی سوال پوچھا ہے، میں نے اس کا جواب دیا ہے، فوراً انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کا جواب غلط ہے، صحیح نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، تو میں انہیں انہی سائٹ سے 8-10 جوابات بھیج دیتا ہوں۔ اس سے ان کو اطمینان ہوتا ہے کہ ہاں جو آپ نے پہلے جواب دیا تھا وہ صحیح تھا۔ تو اس طرح ہم لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور خلاصے کے طور سے جہاں سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، میں وہیں پر اختتام کرتا ہوں کہ ہم میں تحریک کے ہر رکن کو، عالم دین کو لازماً فقہ افتاء سے تھوڑی یا بہت زیادہ مناسبت لازم طور سے رکھنی چاہیے۔ اس کے بغیر ہم عام لوگوں میں اپنا اثر و رسوخ نہیں قائم کر سکتے۔ عوام جو ہے وہ اپنے مسائل کا حل کرنا چاہتی ہے۔ ایک شرابی کبابی جو ہے جب وہ طلاق دیتا ہے، اس کے بعد میں اس کے دل میں کسک ہوتی ہے کہ کہیں میں بیوی کو رکھ رہا ہوں تو حلال ہے یا حرام ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل میں دین سے بالکل واقف ہے، 100% جاہل ہے، لیکن ان کے اندر یہ احساس ہے کہ میں تو مسلمان ہوں، وہ فوراً کسی ایسے آدمی کو تلاش کرتے ہیں جس سے ان کا جواب مل سکے۔ تو ہم میں سے ہر عالم دین رکن کو لازماً مکمل مفتی نہیں تو نیم مفتی، ادھورا مفتی تو ضرور ہونا چاہیے۔ اور ہمارے سامنے کوئی مسئلہ آئے تو ہم یہ نہ کہیں کہ ہمیں معلوم نہیں، اور وہ ہم یہ نہ کہیں کہ اچھا ہم پوچھ کے بتائیں گے۔ چنانچہ میرے پاس واٹس ایپ پہ تقریباً 3700 میرے کنٹیکٹ میں لوگ ہیں، فیس بک پہ تو تقریباً 16,000 سے اوپر لوگ ہو گئے ہیں۔ تو مجھے افسوس ہوتا ہے جب کوئی ندوی، قاسمی، فلاحی، اصلاحی مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں بھائی آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں، آپ خود اس کی تحقیق کیجئے۔ کبھی کبھی جذب بز آ کے غصے میں آ کے بھی میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ خود مولوی ہیں، مجھ سے کیوں آپ پوچھتے ہیں۔ تو ہم محنت کرنا نہیں چاہتے ہیں، کوئی ایک شخص بھی ہم سے رجوع کرے، وہ بغیر جواب کے ہم سے مت پلٹے، ہم خود تحقیق کریں، دوسرے لوگوں سے پوچھیں، ان سائٹس پہ جا کے دوسرے لوگوں سے استفادہ کر کے اس کو مطمئن کریں، اس کو جواب دیں، تو یقیناً ہمارا بھی عوام میں تعارف ہوگا۔ اور جو لوگ بھی سوال کے تعلق سے ہم سے رابطے میں آئیں گے ان کا ہم سے تعلق مضبوط ہوگا اور ہمارے واسطے سے تحریک کے بھی وہ قریب آئیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔